نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، کافی دنوں سے لوگوں کی واٹس ایپ پہ فون سے یہ بات آ رہی تھی کہ تراویح کے بارے میں کچھ باتیں بتائی جائیں، تو میں آپ سے مفتی عمران خان چھرہ علی گڑھ کچھ باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ سارے عالم میں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی وبائیں نازل فرماتا ہے۔ آج ہمارا مدینہ محفوظ نہیں، آج ہمارا مکہ محفوظ نہیں، آج سارا عالم اس وبا میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ جہاں کائنات کا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جہاں اللہ کا گھر موجود ہے، یا الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ہم دعائیں کرتے تھے، آج وہاں بھی محفوظ نہیں ہے۔ آج ہماری مساجدیں بند ہیں۔ آج جن مساجد میں ایمان والا محفوظ رہتا تھا، اللہ سے دعائیں مانگتا تھا، اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہوا کہ وہ مساجدیں بند ہو گئیں۔ تو مجھے سب سے پہلے درخواست یہ کرنی ہے کہ آنے والا مبارک مہینہ ہے، اس میں ہمیں اپنی وقت کی ترتیب بنانی ہے، پلاننگ بنانی ہے۔ 24 گھنٹے میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایمان والا اپنے وقت کو برباد نہیں کرتا اور اپنے وقت کی ترتیب بناتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے اور فرض ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا، یہ قرآن کی آیت ہے، تو روزہ فرض ہے۔ اب کوئی بہانہ نہیں ہے کہ مزدور دھوپ میں کیسے روزہ رکھیں گے، یہ اللہ کی طرف سے اور آزمائش ہے۔ ہم سب کو روزہ رکھنا ہے۔ تو روزہ رکھنا ہر مسلم مرد عورت پر فرض ہے، بچوں پر نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، ہم چھوٹے چھوٹے بچوں سے روزہ رکھواتے ہیں، ایک روزہ کشائی کا نام دیتے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ان کے نام پر خوشی میں ہم افطار کرتے ہیں۔ کیا نماز جو پہلی مرتبہ بچہ نماز پڑھے گا، کیا ہم اس کی خوشی میں کوئی افطار کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کی خوشی میں کوئی دعوت کا پروگرام رکھتے ہیں؟ نہیں۔ تو چھوٹے بچوں سے روزہ نہ رکھوائیں۔ البتہ اگر بچہ اتنا مضبوط ہے، بالغ نہیں ہے لیکن رکھ سکتا ہے، تو ترغیب کے طور پر ہم روزہ رکھوا سکتے ہیں۔ باقی چھوٹے بچوں سے بالکل روزہ نہ رکھوائیں۔ ایسا بھی دیکھا گیا کہ ادھر روزہ کشائی کا پروگرام کیا گیا، عصر کا وقت ہو گیا، چھوٹا بچہ بل بلا رہا ہے، لیکن ان لوگوں نے کھانا پینا نہیں دیا، حتیٰ کہ بچے کی موت ہو گئی۔ تو روزہ کشائی ہمارے اسلام میں نہیں ہے، اس سے بچا جائے۔ تو روزہ ہمیں ضرور رکھنا ہے، اور روزہ رکھنے میں اگر واقعی ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ منع ہے، روزہ رکھنے سے بیماری بڑھے گی، تو روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے، بعد میں قضا کر لی جب صحیح صحت مند ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہم سب کو روزہ رکھنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے۔ روزے دار کی منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہو جاتی ہے، اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ کتنا مبارک ہے وہ شخص جو اللہ کے لیے کھانا چھوڑے، اللہ کے لیے پینا چھوڑے۔ بہرحال ہمیں روزہ رکھنا، اس کی ترتیب ہمیں بنانی ہے۔ اور دوسری چیز، تراویح سنت مؤکدہ ہے، ضروری سنت ہے، اور اس میں اس بات کو یاد رکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 تراویح ثابت ہے۔ یہ مصنف ابن شیبہ، سنن کبریٰ، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرے طریقے پر چلنا ہے، میرے خلفاء کے طریقے پر چلنا ہے۔
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کر دیا کہ تراویح کی نماز جماعت سے پڑھیں مرد لوگ، اور اس میں قرآن کے سننے کا اہتمام کریں۔ عورتیں اپنے گھروں میں پڑھیں، ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ فرض نماز ہوں یا تراویح کی نماز ہوں اپنے گھروں میں تنہا تنہا پڑھیں، اکیلے اکیلے پڑھیں۔ بہرحال تو تراویح کی سنت یہی ہے، الگ الگ ہیں، جماعت سے پڑھنی ہے۔ اگر کوئی جماعت سے نہیں پڑھتا تو جماعت کے چھوڑنے کا اس کو گناہ ملے گا۔ اگر کوئی جماعت سے پڑھتا ہے علم ترا کے ساتھ لیکن قرآن نہیں سنتا تو قرآن نہ سننے کا گناہ ملے گا۔ لیکن یہ مجبوری میں یہ بھی معاف ہے، جیسے حالات ہیں ہمیں تلاش کرنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی 8 یا 12 پڑھتا ہے تو اس کو گناہ ملے گا 20 نہ پڑھنے کا، لہٰذا ہمیں 20 پڑھنی ہے۔ اب کیسے پڑھنی ہے وہی طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ہم اپنی اپنی مساجد میں جتنا لوگ کہا گیا ہے اتنے لوگ مساجد میں نماز کا تراویح کا اہتمام کریں۔ باقی اپنے گھروں میں کیسے پڑھیں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ بہتر ہے کہ حافظ کا انتظام ہو جائے۔ کاش ہمارا بیٹا حافظ قرآن ہوتا، کاش ہمارا بھائی حافظ قرآن ہوتا۔ اب ہمیں اس کا احساس ہوگا، وہ حافظ قرآن جس کے بارے میں فرمایا کہ 10 آدمی کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ کہا جائے گا حافظ قرآن سے کہ ایک آیت پڑھتا جا، ایک جنت کے درجے پر چڑھتا جا۔ کہا جائے گا وہ حافظ قرآن کے ماں باپ جب سونے چاندی ہیرے جواہرات کا تاج پہنے ہوں گے، لوگ رشک کریں گے صحابہ کہ نہیں نبی، نہیں نبی، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے دلارے اور بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ تو آج ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے، کاش ہمارے گھر میں ایک حافظ قرآن ہوتا، کم سے کم ہم وہ قرآن جس کو پڑھ کر سخت دل موم ہو جایا کرتے تھے، وہ قرآن پڑھنے والا آج موجود ہوتا۔ ہمیں اہتمام کرنا ہے، باہر سے کسی حافظ کو نہیں بلانا ہے، قانون کا ہمیں قانون پر عمل کرنا ہے۔ اگر آس پاس میں ہمیں حافظ قرآن مل جائے تو ہمیں اس سے تراویح میں قرآن سننا ہے۔ باقی اگر نہ ملے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ علم ترا سے کوئی پڑھانے والا مل جائے، اگر نہ ملے تو گھر میں ہی اس کا اہتمام کریں کہ ہم تراویح جماعت سے پڑھیں۔ گھر میں بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہے، بھائی ہے، چچا ہے، دادا ہے، جو تراویح پڑھا سکے ہم اس کو امام بنا لیں۔ امام کیسے بنائیں؟ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، جیسے جماعت کی، جیسے فرض کی جماعت کی طریقہ بتایا تھا، ایسی تراویح کی نماز ہے۔ جیسے اب وہ چاہیں حافظ ہو، یعنی قرآن تراویح میں سنا جا رہا ہو، یا علم ترا سے ہو، یا گھر کا ہی کوئی فرد ہو جو علم ترا سے پڑھائے، تو اس کا طریقہ وہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ایک ترتیب بنائیں۔ اذان ہمیں نہیں دینی ہے، اذان وہی کافی ہے۔ ہاں، اقامت ہمیں فرض نماز پڑھنے سے پہلے کہنی ہے، اور گھر کی عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ایسے حالات میں اس کا طریقہ میں بتاؤں گا کہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر امام کے علاوہ ایک بچہ ہے سمجھدار، 7 سال سے اوپر، ایک ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، اور دیگر عورتیں ہیں جو محرم ہیں جن سے پردہ نہیں ہے، تو کیا کرے کہ ایک بچے کو یا ایک مرد کو دائیں طرف امام کھڑا کر لے، عورتیں پیچھے سب بنا لیں، تو اس طریقے سے تراویح اور جماعت فرض ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر 2 ہوں یا 2 سے زیادہ سمجھدار بچے ہوں یا مرد ہوں، وہ دوسری سب بنائیں اور عورتیں تیسری سب بنا لیں۔ بہرحال یہ طریقہ ہے۔ تو اب ہمیں سب سے پہلے ہمیں فرض عشاء کے جو ایک وقت متعین کرنا ہے، کاموں سے فارغ ہو جائے، پہلے ہم 4 رکعت فرض نماز جماعت سے پڑھیں۔ اس کے بعد ہم امام، چاہے وہ حافظ ہو یا علم ترا سے پڑھانے والا ہو یا گھر کا فرد ہو، وہ 20 تراویح پڑھائے گا۔ نیت یہ کرے گا کہ جتنے بھی پیچھے ہیں، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز سنت تراویح واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرے کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، دل میں نیت ہوگی، جو بھی میرے پیچھے عورتیں بچے ہیں سب کی میں نیت کرتا ہوں۔ زیادہ لوگوں کو نہ جوڑے اور نہ باہر سے بلائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے پہلی رکعت میں سبحانک اللہم پڑھے گا، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر الحمد شریف پڑھے گا، پھر سورت کو ملائے گا، اس کے بعد رکوع سجدہ کرے گا، پھر دوسری رکعت میں الحمد شریف سورت کو ملائے گا، پھر اس کے بعد
واشهد ان تشہد پڑھے گا، اس کے بعد درود شریف، پھر دعا پڑھ کر سلام پھیر دے گا، تو یہ 2 رکعت ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پھر ایسی 2 رکعت پڑھے گا۔ اب کسی کو اگر 10 صورتیں یاد نہ ہوں، یہ تو اس صورت میں تھا کہ قل اعوذ علم طرح سے سورہ ناس تک 10 صورتیں یاد ہیں، تو 10 پڑھے گا پہلی 10 میں، پھر دوسری 10 میں علم طرح سے سورہ ناس تک، پھر اسی کو دوبارہ۔ لیکن کسی کو اگر کم یاد ہو تو کم میں ہی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرے کہ ہم نماز جماعت سے پڑھیں، تراویح جماعت سے پڑھیں۔ اس کے بعد جیسے بتایا کہ پہلے فرض نماز پڑھے گا، پھر 2 سنت 2 نفل پڑھے گا، پھر 20 رکعت تراویح پڑھے گا، پھر اس کے بعد 3 وتر جماعت سے پڑھے گا۔ جماعت کا طریقہ بھی میں نے بتایا کہ پہلی رکعت میں نیت کرتا ہوں میں 3 رکعت نماز وتر واجب اللیل۔ اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو نیت دل سے ہوتی ہے کہ وتر جو واجب ہے، تو نیت کرتا ہوں 3 رکعت نماز وتر واجب اللیل، رخ میرے کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ مقتدی ہوں تو پیچھے پیش امام کے کہہ لیں، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں، سبحانک اللہم پڑھیں، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر الحمد شریف کی صورت ملا، 1 رکعت پوری کریں، پھر دوسری رکعت پوری کرنے کے بعد واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ کر کھڑے ہو جائیں، پھر الحمد شریف پڑھیں، یعنی تیسری رکعت میں، پھر صورت کو ملائیں، پھر اس کے بعد صورت ملا کر پھر کہیں اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے جائیں، پھر اس میں دعا پڑھیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، مشہور دعا ہے۔ اب اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں اس سے وتر نہیں ہوں گے، ہمیں دعا پڑھنی ہے، وہ دعا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اگر کسی کو یہ یاد نہیں ہے تو کم سے کم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ لیں۔ یہ بھی یاد نہ ہو تو اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 3 بار پڑھ لیں۔ یہ بھی یاد نہ ہو تو یا ربی یا ربی یا ربی 3 بار پڑھ لیں۔ بہرحال یہ طریقہ ہے، میں نے کچھ بتایا۔ تو تراویح کا ہم اہتمام کریں، تو اس میں نے یہ بھی بتا دیا کہ مستورات یعنی عورتیں بھی کھڑی ہو سکتی ہیں، پہلے امام، پھر مرد، پھر اس کے بعد مردوں کے ساتھ بچے بھی کھڑے ہوں گے، تیسری صف عورتوں کی ہوگی۔ ایک چیز اور یاد رکھیے، اگر نماز پڑھانے والا یعنی امام محرم ہے کہ جو عورتیں کھڑی ہو رہی ہیں ان سے پردہ ہے، یعنی نماز پڑھانے والا وہ غیر محرم ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ عورتوں کی صف کے آگے ایک پردہ لگا لینا ہے تاکہ پردے کا اہتمام باقی رہے، اور اس میں مختصر ہی لوگ ہوں جتنی اجازت ہے۔ باقی آپ اور بھی مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں مجھ سے، میرا نمبر ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، میں بتا بھی رہا ہوں 9808946781 9808946781، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی عمران خان، چھرہ، علی گڑھ۔